بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا عمل، اس کا ثواب 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، الا صوم، سوائے روزے کے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح میں فرمایا کہ انہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ فرمایا اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا کہ اس کے ذمے لوگوں کے حقوق آتے ہوں گے، لوگ اس سے اپنے حق کو طلب کریں گے۔ کسی کو اس کے حق کے عوض اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، کسی کو اس کے حق کے عوض حج دے دیے جائیں گے، کوئی عمرے لے جائے گا، کوئی اس کے صدقہ اور خیرات لے جائے گا، کوئی اس کے جہاد لے جائے گا۔ عمل تمام کے تمام اس کے نام اعمال سے ختم ہو جائیں گے، سوائے روزے کے اس کے نام اعمال میں کوئی عمل باقی نہ رہے گا۔ لیکن ابھی بھی لوگ ہوں گے جو اس سے اپنا حق طلب کریں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا روزہ میں کسی کو نہ دوں گا، انہ لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی خاص عنایت و رحمت سے ان حق طلب کرنے والوں کے حق کو پورا کرے گا اور روزے دار کو روزے کے عوض میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے انہ لی وانا اجزی بہ۔ اور ایک مفہوم محدث نے یہ بھی بیان فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مفہوم ہے وہ یہ کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کو اپنا دیدار کرواؤں گا، روزے دار مجھ سے ملاقات کرے گا۔ درۃ الناصحین میں فرمایا الصوم جزاؤہ لقائی، روزہ اس کی جزا مجھ سے ملاقات کرنا ہے۔ انظر الیہ وینظر الیہ، میں اس کو روزے دار کو دیکھوں گا اور روزہ دار مجھے دیکھے گا۔ ویکلمنی، اور روزہ دار مجھ سے کلام کرے گا۔ واکلمہ، میں روزے دار سے کلام کروں گا، بلا رسول، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی قاصد کے۔ تو یہ ہے روزے کی جزا، انہ لی وانا اجزی بہ۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمائے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔